بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تعریف اس رب کریم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ محترم دوستوں، کن فیکون والی ایک تسبیح جو بہت ہی بڑی تسبیح ہے، بہت ہی پاورفل تسبیح ہے، اور یہ محبت کے حوالے سے بہت زیادہ خاص ہے اور بہت ہی زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ایک وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یقیناً آپ لوگوں کو اس وظیفے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ، یہ کن فیکون والی تسبیح پڑھنے کا جو ہے مکمل طریقہ آپ کے سمجھ میں آئے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ طریقہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے تو دنیا داری کے اکثر مشکل معاملات میں اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، مشکل کے وقت پڑھا جاتا ہے، پریشانی اور مایوسی اور غمزدہ کے وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن خصوصاً یہ جو تسبیح ہے کن فیکون والی تسبیح خصوصاً محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ محبت کا وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی کسی انسان سے وہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین، اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور پہلے کی مناسبت سے اس کی محبت ناکام ہو چکی ہے، یعنی اس کے محبوب نے اس کا نمبر تک بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ممکن ہی نہیں ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو، دوبارہ سے ان کے جو ہے تعلقات بحال ہوں۔ ایسی صورتحال کے لیے یہ تسبیح بہت زیادہ خاص ہے، بہت ہی بہترین ہے اور بہت ہی زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے یا جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو آپ خود ہی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اگر کسی انسان کی محبت ناکام ہو گئی ہو، یعنی اس کے محبوب نے یا اس کی محبوبہ نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے، بالکل ہی ان کا جو ہے رابطہ ختم ہو چکا ہے، یا ان دونوں کے درمیان حاسدوں نے جادو ٹونوں کے ذریعے بندشیں لگائی ہوئی ہیں، اس طرح کی دیوار کھڑی کی گئی ہے کہ اب ان کا رابطہ بحال کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو اس تسبیح کی بدولت آپ وہ چیزیں توڑ سکتے ہیں، اس دیوار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرا سکتے ہیں اور اپنا رابطہ دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ وہی انسان جو آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، اس نے آپ کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے اور وہ آپ سے شدید قسم کی محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا ہے، تو ایسی مصیبت و پریشانی کے وقت جب آپ سچے یقین کے ساتھ، پکے لگن کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے یہ والی ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو وہی انسان دوڑتا ہوا آپ کی طرف آئے گا، تمام گلے شکوے ناراضگیاں ختم کرے گا اور آپ سے آ کر معافی مانگے گا۔ جو انسان پہلے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی انسان اس تسبیح کی بدولت آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ مکمل جو ہے سچی بات ہے اور 100% سچ ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ پاک کے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ وہ اللہ پاک کے صفاتی نام کیا ہیں؟ یا فتاح، یا کریم، یا اللہ۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری تسبیح ہے اور اللہ پاک کے یہ کتنے بڑے صفاتی بابرکت نام ہیں کہ ان کا نام لینا ہی دل میں ایک مٹھاس آ جاتی ہے، زبان پر ایک مٹھاس آ جاتی ہے۔ یا فتاح، یا کریم، یا اللہ، یا فتاح، یا کریم، یا اللہ، ان تینوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تینوں ناموں کو پڑھنے کے بعد یعنی تسبیح کا ایک دانہ آپ آگے کریں گے تو ان تینوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے الگ الگ یا فتاح کی ایک تسبیح، یا کریم کی ایک تسبیح، یا اللہ، ایسا ہرگز نہیں کرنا، تینوں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہوگا۔ یہ وہ مبارک تسبیح ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے جب آپ پڑھنے لگیں گے، پڑھنے سے پہلے ہی جب آپ یہ نیت کر کے، اس کا تصور کر کے، جب آپ پاک صاف ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر جب پڑھنے لگیں گے، شروع کرنے سے پہلے ہی اس انسان کی طبیعت میں بے چینی، بے قراری آنا شروع ہو جائے گی، اس کا دل و دماغ مکمل آپ کے وش میں آنا شروع ہو جائے گا، وہی انسان بے قرار ہوگا، پاگل ہوگا اور وہ راہ دیکھتا رہے گا کہ وہ کس طریقے سے آپ کے پاس آئے اور آپ سے ملاقات کرے۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ایسی بے چینی آ جائے گی، ایسی بے چینی آ جائے گی، جب تک وہ آپ سے بات نہیں کرے گا، جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، اسے ہر کسی لمحہ سکون نہیں آئے گا۔ محترم دوستوں، یہ مرد حضرات، خواتین، سب کے لیے ایک بابرکت تحفہ ہے، بہترین عمل ہے
اور سب کر سکتے ہیں، البتہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ناجائز کرنے کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہے، الٹا گناہ بھی ہے، نقصان کا اندیشہ الگ ہے۔ تو لہٰذا صرف جائز مقصد کے لیے کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور ہر وظیفے میں عمل کرنے میں، قرآنی آیات پڑھنے میں یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسا وظیفہ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اجازت میں برکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وظیفے کے لیے بھی اجازت ضروری ہے، اور اجازت کے لیے سبحان اللہ کمنٹس میں لکھیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کا کام ضرور بنے گا۔ عمل بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمیشہ آپ لوگوں سے کرتا ہوا آ رہا ہوں، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچے اور آپ سب کو اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ دوستوں، عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، رات کو جب بھی آپ بستر پر جائیں، یعنی جب آپ سونے لگیں، تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً بھی کر سکتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں، یعنی پوری رات تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جب آپ سونے لگیں اسی ٹائم بستر پر بیٹھے بیٹھے باوضو آپ نے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 5 سے 7 منٹ تک آپ نے اس انسان کا تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو وہ شخص آپ سے ناراض ہے، پہلے اس کا تصور کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے دل ہی دل میں آپ نے دعا بھی کرنی ہے تاکہ اللہ پاک اس وظیفے کو قبول فرمائے اور آپ کی پریشانی مشکل کو ختم فرمائے، آپ کا مسئلہ حل فرمائے۔ بے شک اعمال میں تاثیر اور طاقت اللہ ہی کے امر سے ہوتی ہے، دعاؤں کو بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے دعا کرنا ہے، آپ نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں آپ نے یہ والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح یا کریم یا اللہ۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، بہت ہی آہستہ آہستہ آپ نے پڑھنی ہے، ہلکی سی آواز میں، صرف آپ تک ہی سنائی دے۔ یاد رہے پڑھائی کے دوران اگر آپ نے محبوب کی شکل دیکھی ہوئی ہے تو اس کا تصور کریں، چہرہ یا والدہ کا نام بھی تصور کر سکتے ہیں، اس کے نام کا بھی تصور کر سکتے ہیں، اس کا جو بھی آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا ہوا ہے اس کا گمان کر کے بس آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ہر شخص کر سکتا ہے، صرف اور صرف جائز مقصد کے دائرے میں رہ کر۔ ہر مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے یہ کن فیکون والی تسبیح، صرف جائز مقصد کے دائرے میں رہ کر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے سجدے میں جا کر اچھے طریقے سے دوبارہ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور اپنے مسئلے کا تصور کر کے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے۔ روزانہ اس تسبیح کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے بلا ناغہ، کم از کم 11 دن تک۔ 11 دن سے پہلے ہی آپ کا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن پھر بھی طریقہ اس کا یہ ہے جو بزرگوں کے مشاہدات میں سے ہے کہ آپ نے 11 دن تک بلا ناغہ اس عمل کو کرتے رہنا ہے تاکہ مکمل طریقے سے اس کا ذہن آپ کی طرف آ جائے، اس کا دل و دماغ مکمل آپ کی طرف آ جائے اور وہ کسی بھی قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے آپ سے دور نہ جا سکے، اور جو بندش جادو وغیرہ جو بھی اس کے اوپر ہے وہ مکمل طریقے سے کٹ جائے۔ محترم دوستوں، یہ بہت ہی بڑی، بہت ہی مجرب عمل والی ایک تسبیح آپ کے حوالے کی ہے، کن فیکون کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کیا ہے، یقیناً آپ سب کو پسند آئے گا اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ضرور پہنچے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے معاملات میں آپ کی مدد فرمائے۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اللہ آپ سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو انسان یہ عمل کرے اللہ پاک اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔